الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 14 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 58 میں ہم انشاءاللہ 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ولید بھائی 1 to 1 کوسچن کریں گے انشاءاللہ تعالی، پہلی دفعہ ماشاءاللہ تعالی۔ جی ولید بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل اللہم محمد۔ صلی علی محمد وعلی آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی، پہلا سوال کریٹیکل ہے۔ جی پچھلے ویک میں بلیک ہول کی پکچر منظر عام پر آئی، اس حوالے سے کچھ تبصرہ فرما دیں۔ دیکھیں یہ جو بلیک ہول کی ڈسکوری ہے یہ انسانی ہسٹری میں چند بڑی ڈسکوریز میں سے ایک ڈسکوری ہے، اور ہم تو اس طرح کی جب بھی کوئی ڈسکوری آتی ہے تو ہمیں تو اس ہر ڈسکوری میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ظہور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے۔ بیسیکلی بلیک ہول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا، اس کی امپورٹنس کو، تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے گوگل میں جا کے آپ اگر ویکیپیڈیا کو اسٹڈی کریں تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بلیک ہول کی ڈسکوری کیا ہے۔ بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن، جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں، اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم۔ ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے۔ دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے۔ تو ریویلڈ نالج وحی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو ریلیجن وداؤٹ سائنس، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے۔ ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی۔ اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جس کو ہم سائنس یا فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ڈیٹیل ریکارڈ ہوا تھا، قرآن ورسز ماڈرن سائنس، اس کے اوپر اگر آپ کو شوق ہے تو آپ دیکھیں، آپ بنیادی اس تھیم کو سمجھیں گے۔ سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی، وہ پابند ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے، قوت اچھال، اس کو سائنس یوز کرتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں۔ لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے۔ ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا، ڈسکور کرنے والا ہے۔ سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا۔ سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک ڈسکوری ہے، لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے، لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا، انڈا کریٹر نے بنایا۔ تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کائنات
اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا. 1879 میں پیدا ہوئے, 1955 میں فوت ہوئے, 1921 میں انہیں نوبیل پرائز دیا گیا فزکس کی فیلڈ کے اندر. اور فزکس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد, بلکہ انہوں نے تو فزکس کا دھارا ہی بدل دیا. ان سے پہلے تو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے نیوٹن کو, لیکن انہوں نے آ کے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا 1915 کے اندر, 1915 میں, تو پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. وہ تو کہتے ہیں ہم فزکس کنکلوڈ کر چکے ہیں. فزکس تو ایک پھر بات آ گئی یہ نیوٹینین فزکس اور ہے اور آئنسٹائن کی فزکس. انہوں نے تو کئی ایسی چیزیں جو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے. اب وہ ہر بندے کی سمجھ سے مطلب وہ سمجھانا, یہاں میں فزکس پہ تو لیکچر نہیں دے رہا, میں آپ کو آج صرف بلیک ہول پہ بات کروں گا. تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو, تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے, تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے, جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا, جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے, سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے, لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. یوں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال, اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہوئیز اللہ والا لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 60, اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں, کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر, یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی, جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے ہیں. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی, اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے, جو پیچھے ول آف کریٹر ہے, ول آف گاڈ ہے. ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ.
تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے.